بِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ۔ بسم اللہ، الحمدللہ۔ آج 22 اپریل 2020 بروز بدھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق اور اس کے خاص فضل و کرم سے قرآن شریف کا سبق پڑھنا نصیب ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کلام الہی اس طرح ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دیجیے انہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے، نیک اعمال کیے، ان لہم جنات، بے شک یقیناً ان کے لیے ایسے باغات ہیں، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا، جب کھلایا جائے گا انہیں ان باغوں سے کوئی پھل تو صورت دے کر کہیں گے، کہیں گے ھذا الذی، یہ تو وہی ہے، رزقنا من قبل، جو دیا گیا ہمیں یا کھلایا گیا ہمیں اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور دیا گیا انہیں پھل صورت میں ملتا جلتا، متشابہہ صورت میں ملتا جلتا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ، اور ان کے لیے اس جنت میں مطہرہ پاکیزہ ازواج ہیں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیہ مقدسہ میں اللہ تعالیٰ کے عالی شان انعام، اللہ کی جنت کا بیان۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ خوشخبری انہیں دو۔ پہلے ان کا کیا ہونا چاہیے؟ ایمان۔ کیا ہونا چاہیے؟ ایمان پہلی چیز ہے۔ کلام اللہ میں کئی جگہ پہ اعمال صالحہ کا ذکر ہے، پر ایمان ہمیشہ پہلے ہی ہے۔ ایمان عمل سے مقدم ہے۔ اگر ایمان میں کوئی خلل ہے تو آپ کو کسی عمل کی اجازت ہے ہی نہیں۔ کئی جاہل کہتے ہیں جی یہ بندہ معاذ اللہ رسول پاک کی ذات کو یہ نہیں مانتا، وہ نہیں مانتا، اور نہ کہو چھڈو نمازاں پڑھیا کرو، جو بھی ہے اپنا اپنا ایمان ہے۔ یہ تو بہت بڑا جھوٹ اور خیانت ہے کہ ایک بندے کا ایمان ہی صحیح نہیں، آپ اس کو کس منہ سے کہہ رہے ہیں نمازیں پڑھا کرو؟ وہ کس کی نماز پڑھے، کس کا روزہ رکھے؟ ایمان ہوگا تو نماز پڑھے گا۔ اگر اس کے ایمان میں خلل آ گیا اس کو نماز کی اجازت، روزے کی اجازت۔ میرے استاد المکرم حضور شیخ الحدیث، شیخ القرآن، شیخ الفقہ علامہ حافظ محمد عالم محدث سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یہ ایسے ہی ہے اس طرح میاں بیوی کا تعلق قائم ہوا تھا نکاح سے، خدا نخواستہ اس بندے نے کوئی طلاق دی ہے تو طلاق کی وجہ سے نکاح فاسد ہو چکا ہے، نکاح ان کا ختم ہو گیا، تو مرد، عورت کہتی ہے تو نے طلاق دی ہے، مرد کہتا ہے نہیں دی، یا مرد کہتا ہے دی، عورت کہتا ہے نہیں دی، دونوں میں نکاح کا طلاق کا کوئی، ہمارے پنجابی کہتے ہیں کو رولا پڑ گیا، کوئی آپس میں اختلاف ہو گیا۔ تو کوئی بندہ کہے چھوڑو یار نکاح دے پڑ جاؤ تو رو جا کے خیر ہے، انہوں فی الحال کر لیں گے، اور میں اور کو اس طرح کی سخت مثال دو۔ دوسرا کہے گا یار اکٹھے ان کو رہنے کی اجازت نہیں، انہوں نے تو نکاح ان کا خراب ہو گیا۔ کوئی کسی ادارے میں کسی بچے کو داخلہ نہ ملے، ہمارے یہاں تو اللہ معافی دے پرائیویٹ بھی بٹھا لیتے ہیں، لیکن داخلہ ہی نہیں ملا تو وہ کیسے کلاس لے سکتا ہے؟ اس کی اور کو مثالیں بھی آپ دے سکتے ہیں۔ جب ہمارا ایمان ہی کامل نہیں تو ہمیں کس نے اجازت دی ہم نماز پڑھیں؟ ایمان عمل سے مقدم۔ آیت میں کیا آیا؟ وبشر الذین آمنوا، خوشخبری دو، کن کو؟ ایمان والوں کو، وعملوا الصالحات، جو عمل کریں نیک۔ میں نے اگلے دن شاید پچھلے سبق میں آپ کو کچھ مثالیں دی تھی، قرآن پاک میں کئی جگہ پہ اس طرح کا بیان ہے، پہلے ایمان پھر
عمل، پہلے ایمان پھر عمل. اور ایک جگہ یہاں تک آیا کہ من عاملہ صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کوئی بھی عمل کرے نیک، مرد ہو یا عورت، کنڈیشن اور شرط یہ ہے کہ وہ ہو کیا؟ مومن. اس کا مطلب پہلے ایمان ہونا ضروری. اور ایمان کی تشریحات میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ جہاں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. سورۃ بقرہ کی وہ آیتیں ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ تین چیزیں یہ آگئی، تین چیزیں اگلی آیت میں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. چھ چیزیں یہ ہوئیں، دوسری ہیں سب ایک دوسرے کی تشریح ہاتھ ہیں. تو ان سب چیزوں کا دل و جان سے ہمارا ایمان ہے ان سب پر ان سب چیزوں کی جان کیا ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. وہ چیزیں جو بنیاد اسلام کی اساس ہے، بنی الاسلام علی خمسہ، اسلام کی بنیاد 5. یہ سب چیزیں تب ہیں جب چونکہ یہ جو کچھ ہمیں ملا ہے جناب رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت عالی شان حضور کے وسیلے سے ملا ہے نا. حضور کی ذات پر جتنا پختہ ایمان، ان کی محبت جس قدر ہمارے دل و دماغ میں راسخ اور مضبوط ہوگی، پھر ہی ہم ایماندار ہوں. ٹھیک ہے جی. ایمان کی مختصر تشریح یہی ہے. تمام تشریحات کے ساتھ یہ آیت پڑھو، یہ حدیث پاک پڑھو، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین. تو جب ایمان کامل ہو جائے آپ کا، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ وعمل الصالحات، پھر آپ عمل صالح کریں. اللہ فرما رہے ایسے لوگوں کو خوشخبری دو جو ایمانداری، ایمان کی حالت میں اعمال صالحہ کرتے رہے اور ان کی منظوری ہو گئی. ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لہم جنات، جنت کا معنی باغ، جنات ایسے عالیشان باغات ہیں، تجری من تحت الانہار، ان عالی شان باغوں کے نیچے نہریں جاری. میں نے پیچھے آپ کو کچھ اس باغ کہا تھا پہلے. ہمارے کئی جاہل نعت خواں، بھائی ہمیں جنت کی ضرورت نہیں، ہمیں بس مدینہ لے جاؤ. تمہیں کیا ضرورت ہے تم مدینے کا نام بھی اپنی زبان پر لاؤ؟ مدینہ میرے پاک رسول کا مسکن ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کی ہوئی قرآن شریف کتاب ہے کہ قرآن کتاب اللہ ہے، جس کتاب میں جنت کو اتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا. دو ٹگے کا نعت خواں کہتا ہے مجھے جس جنت کی حاجت نہیں، اس کو جوتے مار کے اپنی نیک مجلس سے نکالو. وہ جاہل مدینہ شریف سے محبت کا یہ اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جنت کی توہین کر رہے. آپ کے گھر میں آپ کی بیٹی، بہن، ماں، کوئی گھر کی خاتون آپ کے لیے کھانا بنائے، کبھی آپ کا موڈ بن جائے آپ کو ایک چھوٹی سی ڈش تیار کریں، کوئی عرض نہیں، مرد بھی پکائیں، کوئی اس میں توہین نہیں ہے. آپ کہیں یہ میں نے اتنا اچھا کھانا بنایا، چائے بنائی، تو دوسرا کہے مجھے تیری چائے کی کیا حاجت ہے، وہ بندے غصہ لگے گا، اپنی توہین محسوس کرے گا. یہ مثال ہے اس ستیہ ناس و اس جاہل کا جو کہتا ہے کہ مجھے اللہ کی جنت سے کیا حاجت. مدینہ شریف سے محبت کر، یہ تو ایمان ہے، لیکن یہ کیا محبت کا تقاضا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی جنت کی توہین کرتا ہے. تجھے پتہ ہی نہیں قرآن میں میرے رب نے اس عالی شان انعام کو کس خوبصورت انداز میں بیان فرمایا. غور کرو لفظوں پر، ان لہم جنات، اللہ تعالیٰ نے خوش نصیبوں کے لیے ایسے باغات تیار فرمائے ہیں تجری من تحت الانہار، جن عالی شان باغوں کے نیچے اللہ تعالیٰ کے فضل سے نہریں جاری ہیں. ذرا اس منظر کو تھوڑا سا تصور میں لائیے، کہیں ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں ہو، نیچے سے ٹھنڈے پانی کا کوئی چشمہ یا چھوٹا سا کوئی ایسی نہر چھوٹی چل رہی ہو، تو کتنا وہ منظر کتنا نفیس ہو جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے میرے اور عالی شان جنت کا وہ منظر ذرا سامنے لائیں. وہ خوبصورت باغات ہوں گے جہاں گرد و غبار نہیں ہوگا، اور ان باغوں کے نیچے تجری من تحت الانہار، سبحان اللہ، ان کے قریب قریب نہریں گزری ہوں گی. سبحان اللہ. پھر فرمایا ان باغوں کے جب پھل نکلائے جائیں گے، کلما رزقوا منہا من ثمرہ، ان باغوں میں سے جب کوئی پھل نکلایا جائے گا، رزقاً وہ پھل نکلایا جائے گا
قالوا پھل کھانے کے بعد کہیں قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، یہ تو وہی جو ہم نے دنیا میں بھی کھایا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا۔ اب یہاں سوال تو پیدا ہوتا ہے، اچھا وہ پھل دنیا کے پھلوں جیسے ہی ہوں گے، پھر کیا خوبی ہوئی جنت کی؟ یار سنو تو صحیح آگے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، بھائی وہ پھل جو ہے وہ صورت میں ملتے جلتے ہوں گے۔ اب میں آپ کو جس طرح ہمیں استاد نے سمجھایا میں سمجھاتا ہوں آپ کو، ذرا غور فرمائیں۔ ایک بندہ انگور پسند کرتا ہے، تو جنت کا انگور اگر تربوز جیسا ہو جائے، پہلے تو اس کو منوس کرنا پڑے گا، یار یہ کیڑی بلا ہے، کیونکہ انگور یار یہ کیسا انگور ہے، اس کو کلاڑی سے ڈال کے پہلے اس کو کاٹ کے پھر کھاؤں گا، بڑے چھرے سے اس کے پیس کروں گا، پہلے اس کو اس سے ہم دیہاتی لوگ ہیں، مجھے ایسی باتیں کرتے ہوئے کبھی انسلٹ فیل نہیں ہوا کہ میں اپنے آپ کو دیہاتی کہتا ہوں، میں ہی دیہاتی لوگ ہیں، فخر ہوتا ہے۔ ایک چیز ہے یہ ڈرائی فروٹ میں کاجو، میں نے یہ اس کا انداز ہے نا ٹیڑھا سا، میں نے نہیں کھایا تھا، صحیح بات۔ مجھے یاد ہے کہ پتہ نہیں اپنے کسی عزیز نے مجھے پلیٹ میں لا کے دیا، میں مونگ پھلیاں ایک دو لے لی، اخروٹ لیے، مجھے کہنے لگے یہ بھی لے لیں، میں کہ یہ پتہ نہیں اس کا کیا ذائقہ ہوگا، لیکن آپ لیں تو صحیح نا۔ تو میں نے کہا اچھا، میں نے کہا آپ پہلے کھائیں میرے سامنے، انہوں نے کھایا، کہتے بڑا ٹیسٹی ہے یہ، پھر میں نے بھی کھایا، پھر کچھ تھوڑا سا اچھا لگا، پھر آہستہ آہستہ اس کے ساتھ مجھے مانوس ہوتے ہوئے عرصہ لگ گیا۔ یہ ایک مثال ہے، جو چیز آپ نے کبھی دیکھی نہیں، میں کہوں کھا لو، اب میرا اعتبار تو کریں گے، ممکن ہے وقتی طور پہ آپ کا منہ اس کا ذائقہ آپ کو محسوس نہ ہو، اس طرح کی اور کوئی مثالیں۔ تو جنت کا اگر انگور پاکستانی تربوز جیسا ہوگا تو جنتی اس سے پہلے اس کو تعارف کراتے ہوئے لگ جائیں گے نا 3 ہفتے، جناب یہ انگور ہیں، ان کو کسی آرے سے چرا کے لاؤ پھر آپ کھائیں گے، ایسی تو کوئی بات نہیں نا۔ جنت کے انگور دنیا کے انگوروں جیسے ہوں گے، وہاں کے تربوز دنیا کی تربوز جیسے ہوں گے، وہاں کی دیگر پھل دنیا کے پھلوں جیسے ہوں گے، صورت میں ملتی ہوں گی۔ رہا مسئلہ ذائقے کا، سبحان اللہ، اس کا ذائقہ دنیا میں کہیں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ سو اللہ فرماتا ہے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اے بندے وہ صورت میں ملتی جلتی ہوگی چیز۔ اگر جنتی عورتیں دنیا کی عورتوں میں کبھی آپ نے ایسا تصور بھی نہیں کیا ہوگا تو پھر آپ پہلے سے ان سے ڈریں گے، پھر کتنا وقت لگ جائے گا ان سے مانوس ہوتے ہوئے۔ میں اللہ کی عظمت پہ قربان جاؤں، اللہ فرماتا ہے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وہ جو پھل دیے جائیں گے نا وہ صورت میں ملتے جلتے ہوں گے، مگر ان کا ذائقہ سبحان اللہ، اس کی مثال دنیا میں آپ کہیں بھی دے سکتے نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ، اور ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں، پاکیزہ ازواج ہوگی، متخرہ کا لفظ ہے نا آگے، پاکیزہ ازواج، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج دنیا میں اگر ہم اپنی دماغ نظر و نگاہ کو کنٹرول میں رکھیں، خوف خدا کے پیش نظر زندگی بسر کریں، ہر قسم کے حلال حلال آرام سے بچ کے حلال پر گزارا کریں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، صبر کر کے میرے رستے پر قائم ہو کے آ جا، وہاں تیرے لیے پاکیزہ ازواج ہوں گی۔ ہمیں اکثر اس پر سوال کیا جاتا ہے کہ کہا جائے پاکیزہ بیویاں، ازواج میں میری بیوی کا نام نہیں، ازواج کا لفظ ہے، ازواج جوڑے کو کہتے ہیں جناب، پاکیزہ ازواج ہے جی، زوج یا زوجین دونوں کا ذکر ہے۔ اگر کوئی عورت پاکیزہ زندگی بسر کر کے جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی ہر نعمت اس کی مرضی کے مطابق عطا کرے گی، جس طرح وہ سوچے گی اللہ وہی عطا کرے گا۔ اگر مرد ہوگا تو اللہ اس طرح کا انعام عطا کرے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، پاکیزہ ازواج۔ آگے فرمایا پھر اب جب ان نعمتوں کا ذکر ہو، آپ کو کہا جائے کہ ہم وہاں ایک شادی پہ جا رہے ہیں، بے شمار قسم کے کھانے وغیرہ وغیرہ، تو سوال پیدا ہوگا وہاں کتنی دیر رہنے دیں گے، کہ کتنی دیر کے بعد ہمیں وہاں سے آپ کہیں گے چلو نکلو بھائی۔ اللہ فرماتا ہے وَهُمْ فِيهَا خالدون، اے میرے نیکوکار لوگوں، اے میرے خوف اور میری محبت میں زندگی بسر کرنے والوں، ہر قسم کے حرام سے بچ کے
حلال پر گزارا کرنے والوں، تمہیں وہاں سے کبھی نکالا نہیں جائے گا. کہیے سبحان اللہ. تمہیں وہاں سے کبھی نکالا نہیں جائے گا. جنت کے بارے میں آگے بہت ساری معلومات انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. جنت اللہ کا ایسا انعام، ایسا لازوال انعام ہے جنت اللہ تعالیٰ کا کہ دنیا میں نے کہا کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے. دنیا میں اس کی کہیں کوئی ایسی مثال نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بے مثال انعام بنایا اپنے نیکوکار لوگوں کے لیے. اللہ کریم کی طرف سے یہ خصوصی انعام، اللہ پاک کی طرف سے یہ خصوصی انعام. وہاں سے پھر جنتیوں کو نکالا. ہم فی خالد لفظ ہے نا، یہ دوام کا معنی دیتا ہے. خالدن، خالدون، خالدین، یہ کس کا معنی دیتا ہے؟ ہمیشگی کا معنی، دوام کا معنی. اس کے بارے میں ذرا میں لمبی تشریح سے گریز کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے. آپ بارہا پڑھ چکے ہیں کچھ مسلمانوں کو بھی دوزخ میں گرایا جائے گا، جو انتہائی بدنصیب اس لحاظ سے حرام خور، ماں باپ کے بے ادب، بیویوں کو مارنے والے، ہمسایوں کو تنگ کرنے والے، ملاوٹ کرنے والے، جیل ساز، ذخیرہ اندوز، اس طرح کے خوفناک قسم کی بدعمالیوں میں جو لوگ ملوث ہیں، اگر توبہ نہیں کرتے، اس میں بالخصوص خلق خدا کو دکھ دینے والے لوگ، یہ میں آپ کو بتا دوں. مخلوق کو ستانے والے اگر توبہ نہ کریں یا مجھ سے معافی نہ لیں تو ان کے لیے بڑا بھیانک ان کا انجام ہونے والا. تو وہ بھی جل کرایا جائے، لیکن آخر کار کلمہ شریف کی برکت سے، نسبت رسول کی برکت سے وہ دوزخ سے نکل آئے. اور کافر کو ہمیشہ کے لیے، یہ آپ پڑھ چکے ہیں، شرک اور کفر کے علاوہ اللہ جس گناہ کو چاہے گا مولا بخش دے گا. یہ دو گناہ معافی کے قابل نہیں. تو یہ لوگ، ان کا یہ حال ہوگا. فرمایا جب جنتی جنت میں اور دوزخ میں چلے جائیں گے، دوزخ میں اب کوئی مسلمان نہیں رہ جائے گا. جو ادھر جائیں گے وہ مار شار کھا کے واپس آ جائیں گے، ہے نا حدیث پاک میں ذکر. جب ان دوزخیوں کو نکالا جائے گا، وہ جو مسلمان ہو کے ادھر گئے ہوں گے، آج توبہ کر لو، مسلمان کی بڑی شان ہے، وگرنہ ادھر کا پھیرا لگ گیا تو لگ پتہ جائے گا. کئی لوگ کہتے ہیں یار لگ جائے گا دیکھ لیں گے. انہوں نے کہا یہ کوئی پاکستان کی جیل نہیں ہے. استغفر اللہ. دوزخ کی کبھی دلیری نہ کرنا. وہ دوزخ جو اللہ کے آرڈر سے بنا ہے. آپ نے اگر دوزخ کا تعارف نہیں سنا تو سن لیں. بنانے والے رب نے قرآن پاک میں اس کو کئی بار فرمایا وہ بری جگہ ہے. وہ بئس مثوى الظالمین، وہ بئس المصیر. فرمایا وہ ظالموں کے پلٹنے کی بہت بری جگہ ہے. کائنات کا رب فرما رہا ہے وہ جگہ اچھی نہیں. اللہ کریم ایک سے زائد بار فرما رہا ہے کہ وہ جگہ اچھی نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمیں مذاکر بھی نہیں کہنا چاہیے کہ جی دیکھا جائے گا کوئی نہیں بات. یہ کوئی پاکستان کی یا دنیا کی جیل نہیں، وہ اللہ کے عذاب ہے. اور اللہ فرماتا ہے وہ اچھی جگہ نہیں ہے. تو یہ میری نواسی آج میری گود میں آ کے بیٹھ گئی ہے جی، ماشاء اللہ. اس کا نام ہے، ہیلو ہیلو، اس کا نام ہے ماشاء اللہ نہال اعظم. ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ جی. تو اللہ تعالیٰ خیر و برکت فرمائے. پوتے بھی بڑے پیارے ہوتے ہیں، پر دوتے نواسیاں بہت پیارے ہوتے ہیں. میرے رسول پاک کو اپنے نواسے بہت پیارے تھے. تو جی بسم اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا، آپ ذرا غور فرمائیے کہ بات کیا ہو رہی، تو جو آپ کی بھی نہیں رہی. ہاں جی، جنت کا بیان ہو رہا ہے. نہیں، اس سے پہلے ہم گئے تھے کہیں اور. ہاں ہاں جی، شاباش. کچھ مسلمان جو دوزخ کا عذاب سہنے کے بعد ان کا جسم جل چکا ہوگا مگر مرے نہیں ہوں گے. دیکھ میرے اللہ کی طاقت، اللہ اکبر. کہتے ہیں جی عذاب کو تو مر جائیں گے، مرنے نہیں دینا اللہ نے، یہ تو پتہ ہی نہیں. فرمایا وہ نکالے جائیں گے، ان کے جسم جلے ہوں گے. انہیں حکم ہوگا، اللہ کی جنت میں خوبصورت چشمہ ہوگا، وہاں ان کو ادھر غوطہ لے، نہا لے. نہائیں گے تو پورا جسم صحت مند ہو جائے گا. وہ دوزخ کے سارے جو تکلیف ہوگی ختم ہو جائے گی، ماسوائے ایک نشان.
وہ نشان ان کو ایسے کا ہوگا جہاں سے نظر آئے گا. وہ جہاں بھی جنت میں جائیں گے تو پہلے جنتی پہچان لیں وہ ہیں جو دوزخ کا رگڑا کھا کے آئے. اس میں اپنی انسلٹ فیل کریں گے، توہین محسوس کریں گے کہ ہمیں یہ پہچانتے ہیں کہ ہم دوزخ کی مار کھا گئے. عرض کریں گے یا الہی اگر ہمیں دوزخ سے نکالا ہے تو یا اللہ جسم تھی. اب یہ نشان پھر اللہ تعالیٰ ان کا وہ نشان بھی اپنے کرم سے مٹا دے. یعنی اب دوزخ میں آ جائیں گے اور جنتی سارے جنت میں آ جائیں. پھر تو پھر کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، ایک آواز آئے گی، اے اہل جنت، او جنتیو. کہتے ہیں جنتی یہ آواز سن کے ڈر جائیں گے. انہیں کہا جائے گا اب ہمیشگی ہے، اب تم نے یہی رہنا. پھر وہ خوش ہو جائیں گے. پہلے ڈر ہوگا کہیں اس بہار سے ہمیں کوئی آرڈر خدا بندی سے نکال نہ دیا جائے. پھر آواز آئے گی، اے اہل دوزخ، او دوزخیو. فرمایا جب ان کو آواز جائے گی تو وہ خوش ہوں گے. دوزخی اس بات میں خوش، شاید ہمیں اس عذاب سے نکلنے کا سبب. فرمایا جائے گا اب ہمیشگی ہے، اب تمہیں یہاں سے کبھی نکلنا نہیں ہے. جنتیوں کی خوشی کی انتہا ہو جائے گی اور دوزخیوں کے غم کی انتہا ہو جائے گی. پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ دونوں کو فرمائے گا کہ تم دونوں کو کوئی چیز نظر آ رہی، جنتی اور دوزخی. اب اس کی یہ حدیث پڑھتے ہوئے سنا تو کوئی بندہ تصور کرے گا کہ ایک طرف دوزخ کے طرف جنت کے درمیان میں ایک دیوار ہوگی، ہمسائیگی میں ہوں گے دونوں. ایسا نہیں ہے. اللہ کی جنت کا، چونکہ آج کے سبق میں جنت کا بیان، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماوا. عند عربی میں آتا ہے نزدیک کے لیے، تو سدرہ عربی میں کہتے ہیں بیری کو. یہ بیری کہاں ہے؟ منتہا. یہاں کس کی انتہا ہوتی ہے؟ 7 آسمانوں کی انتہا ہوتی ہے اور جبریل علیہ السلام کی انتہا ہے. اس بیری کے نیچے حضرت جبریل علیہ السلام کا ڈیرا ہے، وہیں پہ ان پر کلام الہی اترتا ہے. ٹھیک ہے، وہ مقدس ایک مقام ہے. اس کے ایک طرف ہے اللہ کی جنت، عند سدرۃ المنتہا انتہا جنت، 7ویں آسمان پر. تو زمین سے پہلا آسمان 500 برس کا راستہ ہے. تو آسمان کتنے؟ 7. 7 کا مطلب 7 آسمان ہے اور 7 ہی زمینیں. اور ہر آسمان کی موٹائی 500 برس کا راستہ. ہر آسمان کے جو وقفہ ہے وہ بھی 500 سال کا راستہ. تو یہ کتنے 100 سال بنے؟ 7 آسمان، 7 وقفے، 7 500 ملائیں تو کتنے ہوتے؟ 3500. تو 3500 کو ڈبل کر لے. یہ ہے اس سدرۃ المنتہا تک پہنچنے کا راستہ. ٹھیک ہے، وہاں ہے اللہ کی جنت. اور دوزخ کہاں ہے؟ زمین پر. دوزخ کو ابھی اللہ نے ظاہر نہیں فرمایا. تو منظر اس کو سمجھانے کے لیے استاد رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اس پہ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. آج دنیا کے کسی کونے میں میچ ہو رہا ہے تو ادھر ہم اپنے گھر ٹیلی ویژن کی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ کی طاقت نہیں ہے کہ دونوں کو یہ منظر دکھا دے؟ فرمایا کہا جائے کہ جنتیوں تم بھی دیکھو، دوزخیوں تم بھی دیکھو. کوئی چیز نظر آ رہی؟ یا اللہ نظر آ رہا ہے. ایک مینڈا نظر آ رہا ہے، مینڈے کی صورت میں ایک جانور نظر آئے گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نظر آ رہا ہے؟ ہاں جی نظر ہے. حکم آواز ہے کہ یہ موت ہے. یہ کیا ہے؟ موت. یہ کیا ہے؟ موت. لو آج ہم موت کو بھی موت دینے لگے ہیں. اللہ اکبر. پھر اس مینڈے کو ذبح کر دیا جائے گا حکم الہی سے، اور آواز آئے گی لو آج ہم نے موت کو بھی موت دے دی، اب کے بعد مرنا نہیں. جنتی جنت کی بہاروں میں رہیں گے اور بدنصیب کافر وہ دوزخ میں خدا تعالیٰ کی مار کھاتے رہیں گے. بات کو سمجھ آ گئی آپ؟ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا. یہ ہم فیہا خالدون کی تشریح میں ہے کہ پھر وہ ہمیشہ اللہ کی اس جنت میں رہیں گے. آمین. پاکیزہ کلمات کو ترجمے کے بغیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم کلمات کیا ہے؟ ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کلما، یہ کاف کتاب والا، کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا
قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها ازواج ولهم فيها ہا پر زبر الف چھوٹی مد ولهم فيها ازواج مطهرة ازواج مطهرة وهم فيها خالدون. پڑھیے وهم فيها خالدون. پڑھ لیے آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجع شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. پروردگار عالم تیری توفیق سے قرآن شریف کا سبق پڑھنا نصیب ہوا، بار الہ قبول فرما. عاجزانہ کوشش قبول فرما. کلام اللہ کو سمجھنے کی عاجزانہ کوشش کی گئی، لفظوں کی تصحیح کے لیے مختصر سی محنت کی گئی، قبول ہو جائے. ہمیں صحیح کلام اللہ کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کے توفیق عطا فرما، اور یہ قرآن شریف کا نور نسل انسانی تک منتقل کرنے کی ایمانداری سے کوشش عطا فرما. یا اللہ خیر و برکت فرما. اللہ کریم خیر و برکت فرما. تیرے جو بندے دنیا کے جس کونے میں جہاں کہیں بھی اس قرآن شریف کی کلاس میں ہمارے ساتھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکت عطا فرما، اور یہ پاکیزہ سلسلہ زندگی کے آخری روز تک عطا فرما. ہم قرآن شریف کے طالب علم کا ہمیں رتبہ ملا ہے، ہمیں اس حال میں موت دینا کہ اس طالب علمی کا تاج ہمارے سر پر ہے. اللہ کریم عزت و آبرو کی پاکیزہ و حلال زندگی عطا فرما. افراتفری کی گندی لاچار گناہ کی پلید زندگی سے بچا، اور جب اس زندگی کے بعد وقت موت آئے زبان پر کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما. اس کلمہ عالی شان کی برکت سے موت کی سختی اور عذاب قبر سے بچا لینا، اور بروز قیامت ہمارے پیارے آقا جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما. اے مولا شفاعت رسول کا حقدار بنا، ہمارے دونوں جہان اچھے فرما. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. یا اللہ مجھے اشارہ مل رہا ہے کہ اس موجودہ وبا کے لیے دعا کیجیے. یا اللہ اس وبا کو یا اللہ کہیں دور لے جا، جہاں سے پھوٹی ہے وہیں پہ اس کو دفن فرما دے. یا اللہ ہر انسان کو اس سے محفوظ فرما، پوری انسانیت کو اس بیماری سے بچا لے. یا اللہ خیر و برکت فرما. جو مانگا ہے عطا فرما، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرما. کیونکہ ہم جتنی مرضی باتیں کریں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں تیری شان کے مطابق کلمات کہنا نہیں آتے، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں نہیں مانگنا آتا، پر مولا تجھے تو دینا آتا ہے نا. جو ہمارے لیے بہتر ہے عطا فرما، جو نہیں ہے بہتر اس سے محفوظ فرما. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین.